أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو کل آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی کھڑا زبر کے سبق میں کہ کھڑا زبر کو بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے حروف مدہ کو ہم نے پڑھا تھا. حروف مدہ کے اندر جو ہم نے پڑھا تختی نمبر 4 حروف مدہ 3 ہیں الف یا واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو، اتنا ہم نے پڑھا تھا. پھر یا مدہ کا قاعدہ آیا، پھر اس کے بعد واو مدہ کا قاعدہ آیا. تو اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے. اتنی بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. تو دوستو بزرگو، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم نے الف مدہ پڑھا تھا اس طرح سے کھڑا زبر پڑھیں گے، اور جس طرح سے ہم نے یا مدہ پڑھا حمزہ یا زیر ای، اسی طرح سے ہم کھڑی زیر کو پڑھیں گے. تو آئے ہم سب سے پہلے تختی ہم معلوم کرتے ہیں. کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے. تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی. اسی طرح سے دوستو نیچے کے حروف کے بھی ہم ادا کریں گے. اگر اس کو بھی آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا جائے تو سنا سکتے ہیں، لیکن ویڈیو لمبا ہو جائے گا. آپ حضرات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ باقی کا جو ہے اسی طرح سے آپ مشق کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر اتنا پڑھ کر سنایا گیا ہے، تو اسی کو آپ حضرات جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا سبق بھی آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں. چلیے اب ہم نیچے مشق کا طریقہ معلوم کرتے ہیں. یہاں پر جس طرح سے پچھلے اسباق میں مشق دیا گیا تھا، اسی طرح یہاں پر کھڑی زیر کے سبق میں بھی مشق دیا گیا ہے. اس کو بھی آپ اچھی طرح سے مشق کر لیں. پہلے ہم اس کو روا معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح پڑھیں گے. ایلافی بِهِ عِبَادِهِ رُسُلِهِ نُورِهِ وَقِيلِهِ هَذِهِ بِكَلِمَاتِهِ بِآيَاتِهِ بِكِتَابِهِ بِيَمِينِهِ فِيهِ. تو اس طرح سے جو ہے ہم نے رواں پڑھ لیا. تو اب اس کو ہجے کرنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے پچھلے گزرا تھا. چلے معلوم کرتے ہیں. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی. تو دوستو یہاں پر جیسے پچھلے بتایا گیا کہ پچھلے لفظ کی حرکت دے کر ہم نے جو پڑھا تھا اس آواز کو اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے. اگر ہم بھول گئے ہجے میں جو ہے آپ حضرات کو پریشانی ہوگی.
جیسے حمزہ کھڑی زیر ای یاد رکھنا ہے، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، جیسے سورہ قریش کے اندر ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، اسی کو جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے۔ ہجوں میں بعض مرتبہ جو ہے آگے پیچھے کر کے بعض پڑھنے والے طلبہ یوں کرتے ہیں الافی کہتے ہیں یا ایلافی، اس طرح سے جو ہے غلطی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ حضرات کو بار بار کہا جا رہا ہے ہجوں کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پچھلے کو یاد رکھنی چاہیے، جبھی جا کر ہم رواں پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، عبادی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر غی، ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بیکلی، میم کھڑا زبر ما، بیکلی ما، تا زیر تی، بکلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتی ہی، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کی تا بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تا بی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بی یمی، بی یمی، نون زیر نی، بی یمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بی یمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ تو دوستو اس طرح سے جو ہے ہم ہجے کرنا ہے، ہجوں کا طریقہ جیسے آپ حضرات کو بتایا گیا اسی طرح سے جو ہے یہاں پر بھی کتاب والوں نے بھی دیا ہے، تو اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ہجے پڑھ کر سنائے گئے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اور جس طرح سے اجرائے قواعد کی بات پیچھے آئی تھی، یہاں پر بھی اجرائے قواعد ہیں، بہت آسان ہے۔ جیسے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، وہاں پر کہا تھا اسی طرح سے ٹھیک کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، جیسے پیچھے کہا گیا تھا تختی کے اندر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو اسی لیے کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، بس اتنا ہی قاعدہ ہے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے۔ دوستو ایک مرتبہ بول دیے بول کے ہم خاموش نہیں رہنا ہے، جہاں جہاں آیا میں ان سب کو پڑھنا چاہیے، ان سب کے اندر اس طرح سے اگر ہم قاعدہ بولتے جائیں گے، یہ عادت اگر ہماری لگ گئی
تو پھر جو ہے آگے قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں اجرائے قواعد میں آسانی ہوگی، وہاں پر بھی اجرائے قواعد کہنا ہی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ کب تک؟ صرف قرآن سیکھنے تک نہیں، قرآن پڑھنے تک نہیں، بلکہ مرتے دم تک اگر ہم نے اس کو یاد رکھا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ حضرات کے اور جو ان حضرات کے درمیان آپ حضرات ممتاز ہوں گے جو قرآن پاک کو بغیر تجوید کے پڑھتے ہوں، یا تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ان کو قواعد وغیرہ یاد نہیں رہتے، ان کے درمیان آپ حضرات فوقیت حاصل کریں گے۔ اس لیے آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، یعنی آپ حضرات کی ایک عزت ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ اجرائے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو قواعد بتائے جا رہے ہیں کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یائے مدہ کے جیسے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور یہ کہ ایک جگہ جہاں جہاں بھی آئے سبق میں 10 مرتبہ ہے 10 مرتبہ آپ بولو۔ جیسے حروف مدہ میں سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا حروف مدہ کا قاعدہ، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ پیچھے کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں بھی اگر 2-4 مرتبہ آ جائے 2-4 مرتبہ آپ ضرور کہو۔ جیسے یہاں پر میم یا زیر می یائے مدہ ہے تو یائے مدہ کا قاعدہ آپ ضرور بولیں، اس سے جو ہے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوستو آپ حضرات کو کھڑی زیر کا سبق بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اچھی طرح سے سبق بھی یاد دلائے، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ حضرات لگے رہیں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک بھی جو ہے جلد از جلد سیکھ جائیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ حضرات کا، کوشش کریں گے انشاءاللہ مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر ہم جو ہے جلد سے جلد قرآن پاک کو ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک آپ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا بڑا قافلہ آپ حضرات کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ آپ سب کی یعنی ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ایک جماعت پر ہوتی ہے، اس لیے جتنی بڑی جماعت ہوگی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ سیکھنے میں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ایک آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔